ان معاملات میں سوال کیوں نہیں ذہن میں پاپ اپ ہوتا کہ از اٹ ریئلی جسٹ اے کلچر اور دیر از سم تھنگ ایلس؟ آخر آدھے لوگ پاگل ہیں جو بول رہے ہیں. جائیے جا کے گوگل کیجئے، آج کل کون سی مشکل بات ہے ہسٹری کو سرچ کرنا. بسنت از ناٹ اونلی اے کلچرل تھنگ، اٹس اے ریلیجیس تھنگ. ان ہندو کلچر اٹ ہیز اے ریلیشن شپ ود دیئر گاڈس. کیوں شرماتے ہیں اپنے اسلام سے؟ کیا ملے گا آپ کو؟ آپ کو کائٹ اڑانی ہے، آپ بسنت کے علاوہ اڑا لیجیے. ہاں دین میک شیور کہ کسی غریب کے بچے کی گردن نہ کٹ جائے. اللہ مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا اپنے 2 گھنٹے کے مزے کے لیے. کیا کچھ نہیں ہوتا بسنت کے اوپر ہمارے ملک کے اندر؟ کوئی ویلیو نہیں ہے انسانوں کی. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ملک کے اندر؟ I don't want to relate it, but I'm so sorry to say, but it's a fact. جو کچھ ہمارے ملک میں اس وقت پیڈوفیلیا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں آپ کا اور میرا حصہ بھی ہے. میں نہیں بتاؤں گی آپ کو میرا کیا حصہ. جن کا ہے اللہ ان کو ہدایت دے، اور اللہ ہمارے اوپر ایسے لوگ بٹھائے جو ایسے کرمنلز کو پکڑ کے سزا دینے والے ہوں. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا اور میرا حصہ بھی ڈل رہا ہے. اس کمرے میں جتنی بھی لڑکیاں اور خواتین بیٹھی ہیں، کہیں نہ کہیں اس کلچر کو پروموٹ کرنے میں آپ کا اور میرا حصہ ڈل رہا ہے. ایک سوسائٹی کے اندر یا تو آپ پرابلم کو کریٹ کرنے والے ہوتے ہیں یا آپ پرابلم کو سالو کرنے والے ہوتے ہیں. چیک یور سیلف آن وچ سائڈ یو آر کمنگ، ان وچ کیٹیگری یو آر فالنگ. آسک یور سیلف. آپ کا اندر کی آواز آپ کو کانشیس جھوٹ نہیں بولے گا، آپ کا ضمیر آپ کو سچ بتائے گا. اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے. اپنے لیے اس دنیا کو اپنی ایٹرنل ایگزسٹنس کو ایلیویٹ کرنے کا ذریعہ بنائیے. اور ایک چیز کو یاد رکھیے، اس دنیا کی ریالٹی کو سمجھتے ہوئے، اس دنیا میں ایز مل جانا از ناٹ دا کنفرمیشن کہ اللہ آپ سے خوش ہے. اس دنیا میں ہارڈ شپ آنا از ناٹ دا ایکویشن کہ یہ اللہ کی سزا ہے. اس چیز کو سمجھیں. اگر آج میرے پاس اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو اس لیے دی ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اس نعمت سے جنت کماؤں. اگر آج میری زندگی میں غم ہے یا مشکل ہے تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اس غم پر صبر کر کے اللہ کی جنت تک پہنچ جاؤں. جنت میں جانے کے 2 ہی راستے ہیں، دا پاتھ آف ایز اینڈ دا پاتھ آف ہارڈ شپ. پاتھ آف ایز پر آپ کو شکر گزار بندہ بننا ہوتا ہے، اور پاتھ آف ہارڈ شپ پر آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے. لیٹس سے دس از another analogy. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس وقت آپ کو چوائس دی جائے گی جنت میں جانے کی، یا تو آپ پاتھ آف ایز لے لیجئے یا پاتھ آف ہارڈ شپ لے لیجئے، ہم سب کون سا لینا چاہیں گے؟ ہم پاتھ آف ایز لینا چاہیں گے. لیکن اسکالرس کہتے ہیں، ابن سیرین اور ابن عطا ایک 2 اسکالرز آتے ہیں جو یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ تاریخ میں ہمیشہ سے اکنامک وال رہی ہے. ایک گروپ رہا جو کہ اللہ نے ایز پر رکھا، اور ایک گروپ رہا جو اللہ نے ہارڈ شپ پر رکھا. اور میجورٹی وہ لوگ اللہ سے کنیکٹ ہوئے جو کہ ہارڈ شپ پر تھے. کم لوگ وہ اللہ سے کنیکٹ ہوئے جن کو اللہ نے دنیا میں لگژوریس لائفز دی تھی. اس لیے کہ مال، دولت، دنیا کی آسانیاں انسان کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں اللہ سے، انسان کو اسپرچولی ہائی نہیں ہونے دیتی ہیں، انسان کو اللہ سے کنیکٹ نہیں ہونے دیتی ہیں. سورہ کہف پڑھتے ہیں نا، 2 واقعے، ایک کو اللہ نے نعمتیں دی تھی اور وہ اللہ کا نافرمان ہو گیا. ایک کو اللہ نے مشکل دی تھی اور وہ اللہ کا فرما بردار ہو گیا. باغ والا یاد ہے؟ جس کو اللہ نے 1 باغ نہیں 2 باغ دیے تھے، اور دن بدن اس کے باغ کی اور دنیا کی ویلتھ بڑھ رہی تھی، مگر کیا ہو رہا تھا؟ جیسے جیسے ویلتھ بڑھ رہی تھی وہ اللہ کا نافرمان ہوتا جا رہا تھا. اینڈ دیر از اے چانس کہ جب بھی دولت ملتی ہے جنرلی انسان اللہ سے دور ہوتا ہے. جس اسٹریٹا پر آپ اور میں رہتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کی ضرورت ہے. اور نعمتوں کا شکر صرف یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے الحمدللہ، بٹ صرف یہ نہیں ہے. دس از ناٹ